ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ منفرد پروگرام ہے جو کہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، جہاں جہاں لوگ پروگرام کو سمجھ پاتے ہیں، اور بالخصوص اڑوس پڑوس کے ممالک کے اندر تو خاص طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ میرا اکیلا پروگرام ہے جو دائنی جانب پڑوس میں بھی دیکھا جاتا ہے اور بائنی جانب پڑوس میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ یہ ایک حیران کن چیز ہے کہ بہت سارے مہمان آتے ہیں، لوگ ملتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ اردو نہیں بولتے، کوئی اور زبان بھی بولتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ آتی ہے تو وہ بھی سمجھتے ہیں۔ خطے میں حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ ہندوستان کی فارن پالیسی کسی حد تک ناکامیاب رہی ہے، ٹھیک ہے؟ میں ان کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں کسی کے بھی خلاف بات نہیں کرتا، میری عادت ہے، اسی لیے میری مقبولیت وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے۔ میں تو چاہتا ہوں بھائی خطے میں امن ہو۔ ایک تو فارن پالیسی برے طریقے سے ان کی فیل ہو گئی افغانستان میں، چلی ہماری بھی نہیں لیکن ان کی بھی نہیں چلی، ان کی تو فل فیل ہو گئی اور وہ زیرو ہو گئے۔ اب پتہ ہے، میں ایران کے بارے میں تو بہت دفعہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ کسی کے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ نہ ہمارے، نہ ہندوستان کے، نہ کسی اور کے۔ وہ بہت فنکار ہیں، وہ آپ کو پتہ لگے گا، کیونکہ تاریخ میں 4000 سال یا ہو سکتا ہے 5000 سال سے بھی زیادہ پرانی ان کی تاریخ ہے، زبان بھی، تو وہ بڑے فنکار ہیں۔ جہاں تک بات رہی ہندوستان کی، ہندوستان کا سکہ ان دونوں ممالک میں نہیں چلا، فیل ہو گیا۔ بنگلہ دیش میں بھی اس وقت شیخ حسینہ کی حکومت ہے، وہ بھی کسی کی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے مزاج سے چلیں گی۔ جس دن ہندوستان کی ضرورت اس دن وہاں نرم گوشہ، جس دن معاملات کسی اور طرف گئے وہ بھی کسی اور طرف چلی جائیں گی۔ بات کر لیں مالدیپ کی، ہندوستان کو بڑا مان تھا مالدیپ پہ کہ مالدیپ والوں نے ان سے زمین لے رکھی ہے تو کل مالدیپ ڈوبا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہوگا، کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ موسمیاتی تبدیلی، اکیلا اینکر ہوں پورے پاکستان کو جو موسمیاتی تبدیلی پہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ فضولیات پہ بات کرتے رہتے ہیں، بلہ مل گیا، بلہ نہیں ملا، بلہ دے دیا، بلہ لے لیا، اسی پہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اس حقیقت کے بارے میں بتا رہا ہوں جو کوئی نہیں جانتا پاکستان میں، ایٹ لیسٹ وہ یہ کہ مالدیپ کچھ سالوں میں ڈوب جائے گا۔ ڈوبنے کے بعد اس کو زمین چاہیے جہاں پر اپنے لوگوں کو آباد کرے گا۔ بہت چھوٹا سا جزیروں کا رقبہ ہے، پاکستان کے مقابلے میں، ہندوستان کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے۔ تو انہوں نے زمین خرید رکھی ہندوستان میں، وہ کہہ رہے ہیں سیٹل کریں گے، لیکن چین نے یہاں پر ہوشیاری دکھا دی۔ پھر انڈیا کی فارن پالیسی مکمل فیل مالدیپ میں۔ اب پاگلوں کی طرح یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ چینی بڑے فنکار ہیں، میں بتا دوں کتنی دفعہ میں خود بھی چین گیا، میرے والد بھی گئے، انتقال کر گئے، اللہ جنت نصیب فرمائے، وہ بھی کتنی دفعہ چین گئے۔ ان لوگوں کے چہرے سے پتہ نہیں لگتا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ چائنا والے اتنے فنکار ہیں کہ دل میں کیا فلم چل رہی ہے، دماغ میں کیا فلم چل رہی ہے، چہرے پہ کچھ اور فلم چل رہی ہے۔ وہ چہرے پہ مسکرا رہا، اندر سے کہہ رہا، میں سمجھ گیا نا۔ ہاں، ٹی وی پہ ہر بات کرنے کی نہیں ہوتی۔ تو میرے ساتھ ایک بہت ہی عام مہمان شامل گفتگو ہیں، سردار شوکت پوپل زئی صاحب۔ تو ہم چہرے کے تاثرات چینیوں کے نہیں پڑھ پاتے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی بہت فنکار ہیں اس حساب سے۔ کیونکہ پوپل زئی تو آپ کو پتہ ہے تاریخ میں سینکڑوں سالوں سے حکمران رہے ہیں اس خطے کے۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو بات کچھ ایسی ہے کہ سردار صاحب، شوکت صاحب، یہ تمام ایک نقشہ، کیونکہ آپ ہمیشہ بتاتے ہیں نئے اینگلز کا، اور پورے پاکستان میں لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا جن اینگلز کا آپ بتاتے ہیں۔ پہلے آپ نے جیسے ویسٹ ایشیا، ایسٹ ایشیا، نیو بیلٹ اینڈ روڈ، پھر اس سے پہلے سی پیک کا کردار، سری لنکا، وہاں پہ میری ٹائم، جو کہ پاکستان میں بھی لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے، آپ بھی چین آتے جاتے رہتے ہیں۔ اب بات یہ کہ آغاز میں سی پیک سے نہیں کرتا، آغاز میں اس حساب سے کرتا ہوں کہ میری ٹائم روٹس جو ہیں اس وقت وہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ گوادر کے متعلق بڑی بات ہے، لیکن ہم تو خیر وی مس دا بس ایز آلویز، وہ گام تو گیا، اب وہ تو فنش، ٹاٹا بائے بائے۔ لیکن چین نے اس جگہ پر اپنی جو ایک کیا کہتے ہیں مسلط کر لیا خود کو، اور بڑے خوبصورت انداز کے اندر وہ اسٹریٹس آف ہرمز تک میں کہوں گا کنٹرول پکڑ لیا ہے۔ اور وہاں سے بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ملیشیا اور اس کے آس پاس بھی، اور اب مالدیپ، سری لنکا میں تو ہمبن ٹوٹا کا ہمیں پتہ ہی ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ چین اس خطے میں اسٹریٹجک ایڈوانٹیج یا اسٹریٹجک ایج لے چکا ہے۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی بھائی, آپ نے آج چائنا کو لپیٹ میں لے لیا. لیکن یہ چیز آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ اس وقت اسٹریٹجک ڈائمینشنز میں چینجز آ رہی ہیں اس پورے ریجن میں, اور وہ اسٹریٹجک ڈیفنس بھی ہیں اور اکنامک ہیجمنی بھی ہے. جی جی. تو چائنا کو ایڈوانٹیج ہے کہ چائنا بڑا اگریسولی اکنامک پاور بن گئی, اینڈ ان کمنگ ایئرز مے بی 3-4 years China will be the sole economic power of the world over and above United States of America. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا would be another economic power جو aggressively کام کر رہے ہیں. اب وہ آپ نے آلریڈی انڈیا کے بارے میں بتایا کہ ان کی فورن پالیسی فیل ہو گئی ہے, تو وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ میں آپ سے مان سکتا ہوں, لیکن اکنامیکلی وہ بھی ریس میں ہے. پھر اب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ان کے پیچھے ہے. تو اب میں اس کی چھوٹی سی آپ کو انٹرسٹنگ ایگزامپل دینے لگا ہوں, شاید ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیے ہوں, کہ پورے ایران پہ سینکشن ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور یورپین کنٹریز کا, لیکن انڈیا پلیڈ ویل اینڈ دے مینیجڈ کہ چابہار پورٹ جو ہے اس سے سینکشن ہٹا دی جائے, اور امریکہ نے ہٹا دی. پھر انڈیا نے ایران کی روٹ اپ ٹو افغانستان روڈ کا جال بچھایا, اب وہاں ٹرین چل رہی ہے. تو الٹیمیٹلی دیر از اوپن کوریڈور روٹ فرام افغانستان وایا ایران ٹو چابہار پورٹ اینڈ اوپننگ ٹو دی ہول ورلڈ اینڈ الٹیمیٹلی ٹو سینٹرل ایشیا آلسو. لیکن اب تو ہم بھی ویسٹرن بلاک کا حصہ بن گئے نا, کیونکہ ریڈ سی کے اندر ہونے والا جو معاملہ ہے اس میں پاکستان پیش ہے, اور میری ٹائم ڈیفنس آف جسے میں کہوں گا عربین سی پارٹ آف دی انڈین اوشن آفٹر ری ڈیفائننگ. آپ پتہ ہوگا کہ جب سے یہ سمندری حدود ری ڈیفائن ہوئی ہیں پاکستان کے پاس زیادہ رقبہ آ گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈ سی کے اندر ہندوستان بھی ایکٹیو ہے, پاکستان بھی ہے. تو میں تو کہتا ہوں بھائی مل کے چلو, جھگڑ کے چلو نہیں, کیونکہ انہوں نے بھی وارشپ بھیج دی, ہم نے بھی بھیج دی. اگر جوائنٹلی بحری قزاقوں کا مقابلہ کرے تو ریڈ سی کو بھی تحفظ پاکستان بھی دے رہا ہے, وہ بھی دے رہے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ ایسا ہے, لیکن میں پھر ریپیٹ کروں گا اپنے کلمات کہ دیر از اے اسٹیٹک ڈائمینشنز ٹو دس ریجن. اب وہ اس میں بہترین جو پالیسی وہ یہ ہوگی کہ وی شوڈ ریمین نیوٹرل. پاکستان کی جو انٹرنل ایشوز ہیں, وہ اکنامک ایشوز ہیں, وہ سیکورٹی ایشوز ہیں, وہ بہت ملٹیپل ایشوز ہیں. ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم کسی کی نہ سائیڈ لیں نہ کسی کو انکار کریں. نہیں, لیکن ابھی تک دیکھیں پاکستانی میڈیا تو چپ بتا نہیں رہا نا ایکچوئل فلم. ہم تو پرو ویسٹ ہو چکے ہیں, ہم جتنے معاملات ہیں بین الاقوامی اس میں ہم ووکل نہیں ہیں. لیکن چاہے یوکرین رشیا کا معاملہ ہو, یا ابھی مشرق وسطیٰ کے اندر پیش آنے والے واقعات ہوں, یا ریڈ سی میں پیش آنے والے, یا خطے کی جو ڈائمینشنز ہوں جن کا آپ نے ذکر کیا, ہم تو پورے طریقے سے پرو ویسٹ ہو چکے ہیں. بتا ہم نہیں رہے لیکن ہو گئے ہیں. لیکن وہ آپ کہہ رہے ہیں نیوٹرل رہنا چاہیے. میں بالکل رہنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں نیوٹرل رہنا چاہیے. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہم نے پاکستان کو, وہ پاکستان ایز اے ہول, آئی ایم ناٹ نیمنگ اینی پرٹیکولر انسٹیٹیوشن, آئی ایم ناٹ نیمنگ پالیٹیشینز, آئی ایم ناٹ نیمنگ دا نیشن, بٹ ہم نے اپنے ملک کو بہت ڈی ویلیو کر دیا. بہت سارے ڈائمینشنز کے متعلق بات کر لی اور گھما کے پھر ہم ظاہر بات ہے ادھر لے آتے ہیں اس بڑے, جسے آپ کہتے ہیں اسکیم آف یا اسٹریٹجی کے اندر پاکستان کا رول کہاں ہے. تو ہم نے اپنا رول خود ہی وقت کے ساتھ ساتھ کبھی بلا وجہ بڑھایا اور کبھی بلا وجہ کم کر دیا, اور مجھے تو پلان کبھی سمجھ آیا ہی نہیں کہ پلان ہمارا تھا کیا. آغاز میں شاید ہمیں یہ تاثر دیا گیا سی پیک ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جو پاکستان کی نعوذ باللہ مستقبل کو بدل دے گا. پھر وہ گیم چینجر بن گیا, پھر ہم چینج ہو گئے, گیم بھی چینج ہو گئی. پھر ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ صاحب اب ہم کسی اور کی طرف دیکھیں گے. پھر سی پیک کہیں ماضی میں رہ گیا, پھر سی پیک ایس آئی ایف سی میں انٹیگریٹ ہو گیا, پھر وہ تخمینہ کچھ ہمیں اندازہ نہیں. خیر سردار شوکت صاحب کے ساتھ تو فرسٹ ڈے سے ہی ہم لگے ہوئے تھے, سی پیک کے متعلق بات کر رہے تھے. پرہیپس ون آف دی موسٹ ووکل پیپل ان پاکستان اباؤٹ دس پروجیکٹ. تو سردار صاحب آپ بتا رہے تھے, معذرت میں نے آپ کو بیچ میں روک دیا, تو اب اس میں ہمارا کیا اس پوری اسٹریٹجی میں رول ہے؟ میں نے تو آپ کو بتا دیا چین کیا کر رہا ہے,
ہندوستان کیا کر رہا ہے یا دیگر اور ممالک کیا کر رہے ہیں اس تک کے تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں مجھے ابھی تک پتہ نہیں. تھوڑا سا مجھے سمجھائیے گا کہ اس کے متعلق ہم کیا کر رہے ہیں سی پیک کے متعلق. بھائی ایک چیز جو بریک سے جانے سے پہلے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے ایز اے کنٹری اپنے آپ کو بڑا ڈی ویلیو کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان سے مالا مال کیا. ہماری ایگریکلچر اکانومی ہے. پوری عرب ورلڈ بہت سے ملک دنیا کے ملک جو ہیں وہ فوڈ سیکیورٹی کے اوپر لگے ہوئے ہیں جو ہم ان کو دے سکتے ہیں. ہم ان چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان انویسٹمنٹس کے پیچھے لگے ہیں جو ہمارے لیے را مٹیریل اگر اویلیبل نہیں ہے، ٹیکنیکل ریسورس نہیں ہے، کیپٹل نہیں ہے. سو وی ہیو ٹو فالو واٹ وی ہیو. میں بڑی امپورٹنٹ چیز کل کی بتا رہا ہوں کہ کل سعودی عربیہ نے اپنے جو منرل ریزروز ہیں ان کے ایسٹیمیٹ ریوائز کیے. جی 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 دیٹ اباؤٹ 2.1 ٹریلین ڈالرز. جی جی جی. تو اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، میرا خیال ہم نے بھی 2-3 سال پہلے کسی پروگرام میں ڈسکس کیا تھا. جی جی جی. تو افغانستان میں خود سینٹرل امریکن کمانڈ کے جو جنرل تھے انہوں نے کہا جی افغانستان میں پروون $1 ٹریلین ریزروز ہیں، منرل ریسورسز ہیں. پروگرام میں آپ نے ذکر کیا تھا. میں نے اس کے ساتھ کلیم کیا کہ الحمدللہ میں غلط نہیں ہوں گا، اتنا ہی یا اس سے ڈبل more than $1 ٹریلین یہ ریزروز بلوچستان پروونس میں ہوں گے. تو دیٹ مینس کہ 2+ ٹریلین تو ہمارے اس خطے میں موجود ہے نا. تو ہم نے اپنے آپ کو ڈی ویلیو کیا ہے. الحمدللہ ہمارا سینئر بھائی ملک ہے سعودی عربیہ، بسم اللہ اگر وہاں بھی ریزرو نکلیں نو پرابلم. بٹ وائی وی فیل ڈی ویلیوڈ؟ ہم نے کیوں نہیں کیا؟ آج لیکن فوسل فیول نہیں ہے نا ہمارے پاس. اب آپ نے ریکوڈیک کا پروجیکٹ سائن کیا، اب وہ بھاگے پھر رہے ہیں سعودی عربیہ کے پیچھے. ادھر کمپنی ہے مدن کہ جی وہ آ کے انویسٹمنٹ کرے. بھئی آپ نے کلیم کیا ہے کہ $6 to $7 billion you will invest in Reko Diq. So you have to invest. گورنمنٹ ان کی باتیں کیوں مان رہی ہے؟ ان کو کہیں گے آپ پہلے انویسٹمنٹ لائیں. اسی طرح ہوا کہ انیشل 1994 میں جو ریکو ڈیک پروجیکٹ سائن ہوا، الحمدللہ آئی ایم پرائیویٹ ٹو اٹ. تو BHP بلٹن کو ملا آسٹریلیا، انہوں نے اسٹاک ایکسچینج میں ڈال دیا، پیسے اٹھائے اور پھر مارکیٹ کے اندر بیچ دیا. سو وی شوڈ ناٹ ڈی ویلیو آر ریسورسز. کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل سسٹم ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بچا سکیں، بٹ انفارچونیٹلی یہ ملک کے وسائل ہیں، یہ قوم کے وسائل ہیں. سوری سر، ایک چیز پوچھنی تھی. آپ نے ابھی وسائل اتنے زیادہ بتائے، وہ $150 ارب تک ہمارا بیرونی قرضہ ہے. ان منصوبوں میں سے کچھ رہن رکھوا کے آپ وہ قرضہ لوٹا دو، ہماری ٹینشن ختم ہو جائے. یقین کریں دس از لائک اے کریڈٹ کارڈ بل. if you are talking about trillions of dollars worth of resources, then I think paying off such a small amount just by placing these things, as you are well aware, جیسے آپ نے کہا اسٹاک ایکسچینج کے اندر رکھ کے انہوں نے نیچرل ریسورس کی فیوچر ویلیو کو آج کی قیمت میں نکال دیا. تو ہم بھی اس طرح چھوٹا موٹا کوئی کام کر کے قرضے تو اتار دیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ علی بھائی، Is it possible? کچھ کہنے والے ہیں آپ، کچھ کہنے والے ہیں آپ. دیکھیں معذرت کے ساتھ میں پولیٹیشین نہیں ہوں، لیکن اپنے ملک کی خاطر میں بھی ایک عام سا شہری ہوں. میرا حق بنتا ہے میں کچھ کہوں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے نیگیٹو، لیکن 22 کروڑ لوگوں میں بہت سے قابل لوگ ہیں. آپ گنے چنے روڈ کو ہر سڑک پہ ان کو پکڑ کے لا کے کسی کو منسٹر بنا دیتے ہیں، کسی کو کہا. ان میں جینیس نہیں ہے، ان کی انٹرنیشنل کیپیبلٹیز نہیں ہے، ان کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی نہیں ہے. تو آپ کو اس ملک کو چلانا ہے تو 22 کروڑ میں سے جینیس لوگوں کو اوپر آنے دیں. الحمدللہ یہ گروی رکھنے کی بات نہیں ہے. بہت سے کوالیفائڈ لوگ ہیں جو انٹرنیشنل ویز آف انویسٹمنٹ جانتے ہیں. They can bring investment, they can resolve the issues. لیکن اگر انہی لوگوں کو لانا ہے بار بار، ہر 4 سال کے بعد تبدیلی ہونی اور انہی کو لانا ہے جنہوں نے ٹائم گزارنا ہے، اور وہ ہنی مون پہ آتے ہیں اور اپنا گزار کے چل رہے ہیں. For God's sake, it's the time to have a change. Let these 22 کروڑ people run this country. اور آپ کے پاس بہت سے جینیس لوگ ہیں، ان کو کام کرنے دیں آپ. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں، ہم خود بھی ایکسپلائٹ کر کے ان ریسورسز کے ذریعے جنریٹ کر سکتے ہیں ریونیو، رائٹ؟ کوئی شک نہیں. But unfortunately we look for the easy way out, and I think that we've done the same with Sandik in the past, Reko Diq now, and with so many other blocks of exploration currently. Unfortunately
in order to set up a large enterprise to mine and explore such resources requires billions of dollars. Where can we get the capital from? That's my question. Only one single question. Where do we get the capital from? I assure you, many countries have been able to generate capital. It's very simple. देखिए बाहर के मुल्क या बाहर के जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, IDB, अब AIIB भी बहुत सारे तो ये लोग आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, कंट्री टू कंट्री आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे जो आपकी नेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग या जैसे फ्लड आया चीजें, उनको रिजॉल्व करेंगे, आपके इकोनॉमिक स्ट्रेस को रिजॉल्व करेंगे। मैंने एक वजाहत आपसे लेनी थी। मैंने सुना था कि ये कुछ ऐसे पीरियोडिक टेबल पे एलिमेंट्स होते हैं और उनकी अशकाल, कंपाउंड्स और ओर्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कदर कीमत रखती हैं। आपने एक मरतबा बताया था कि उनकी तादाद भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, ऐसी जो कि बहुत कम मिकदार के अंदर दुनिया में मौजूद है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं? कहते हैं जो कि बैटरियों या इंडस्ट्रियल ऑपरेशन या बहुत बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल होती हैं, इस तक के खलाई जहाज़ बनाने के लिए मैंने सुना है। आई डोंट नो, आई वांट टू आस्क यू। कोई शक नहीं इसके अंदर। सीडा की आप रिपोर्ट पढ़िए जो 1956 या 57 ने लिखा, अब तो सीडा भी डिफंक्ट हो गया। तो वो कनाडा ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें सारे बलूचिस्तान के रिजर्व क्राउन रिसोर्सेज है अमेरिका की, मैं खुद उसके अंदर शामिल था। उनकी रिपोर्ट पढ़िए, आपके पास ऐसे ऐसे वसाइल हैं क्योंकि हमने कभी अपने ऊपर इन्हिसार नहीं किया। वी हैव बीन लुकिंग कि जी वो अमेरिका आ जाए, वो चाइना आ जाए, वो सऊदी अरेबिया आ जाए, वो दूसरे मुल्क आ जाए, पहले खुद तो किसी काबिल हो जाए ताकि हम किसी के साथ आंखों में आंखें मिला के बात कर सकें। आप हमें अगर तरक्की देनी है तो आपको प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना होगा। अच्छा, हमने अपने जो साइंसदान हैं इस शोबे के, जो कि बेसिकली आप पता होगा कि ठोस माया या इसके अलावा जो धातें होती हैं उनकी तहकीक में लगे हुए हैं, उनको हसास इदारों में जो है वो मुलाजमत दी हुई है, उनसे एक्सप्लोरेशन भी कराई जाए तो बड़ा अच्छा है। लेकिन माजी के अंदर एक आध उनमें थे, साहब मैं नाम नहीं लेता लेकिन आप जानते हैं, उन्होंने शायद को कोशिश काविश की कोयले से कुछ बिजली बनाने की, तो वो तो कामयाब नहीं हुए। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये तो साइंसदानों का भी इसमें बहुत अहम किरदार है, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल है। देखिए जियोलॉजी जहाँ तक ताल्लुक है ना, आपके पास जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, इतना बड़ा इदारा, वो क्वेटा में उनका हेडक्वार्टर्स है। आप जाएं, वो हॉन्टेड हाउस है, मतलब आपको कोई डायरेक्टर मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा तो उसको खबर नहीं। अब मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात बताने लगा हूँ। क्वेटा के अंदर प्री पार्टीशन देयर वाज 2 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट, आज भी उसका मोनूमेंट मौजूद है शेख मांदा में, क्वेटा में। तो वो पूरे क्वेटा का शामालांग, डगेरी, मच, इसका कोयला इस्तेमाल करके 2 मेगावाट वाज इनफ प्री पार्टीशन फॉर क्वेटा। क्या कोयला ओवरनाइट तब्दील हो गया बलूचिस्तान का कि आप आज पावर में यूज नहीं कर सके? कितने अफसोस की बात है कि हम इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स पे नहीं आ रहे, हमारे बॉर्डर टेंशन्स हैं, मेजर कोल जो है इस वक्त अफगानिस्तान से इंपोर्ट हो रहा है। एक्सक्यूज मी, ये बात आपने बड़ी अहम की, ज़रा से मुझे वजाहत कीजिएगा। ये बात मैंने भी कहीं देखी है, क्योंकि जब मैं ज़लज़ले के मुतालिक पढ़ रहा था जो माजी में क्वेटा में आया था, तो वहाँ पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जिक्र था कि कोयला क्वेटा में बहुत ज़्यादा होता था। तो ये कोयला कहाँ से आता था, इसकी सोर्स क्या है, ज़रा मुख्तसर मुझे बताइएगा ताकि नाजरीन के लिए भी बड़ी आसानी रहे। क्वेटा की सराउंडिंग में बहुत से, देखिए सबसे बड़ा तो शामलांग है विच इज़ वेरी नियर टू क्वेटा, डगेरी है, मच है, एंड देयर आर 2-3 अदर प्लेसेस आल्सो। लेकिन वो उन्होंने सब का सब कोयला जो है, मैं क्रूड लैंग्वेज में बताऊंगा, वो भट्टे की ईंटें पकाने के लिए पंजाब में एक्सपोर्ट भेजते रहे। लेकिन किसी ने, चले बिलफर्ज उसके कंसंट्रेट जो है क्वालिटी उतनी नहीं है, तो आजकल साइंस के अंदर देयर आर सो मेनी प्लांट्स, देयर आर सो मच टेक्नोलॉजी कि आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। वो नहीं किया। तो मैं रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं कि अगर वो रिसोर्सेज राइट एक्सप्लॉयटेशन होके प्रॉपर इकोनॉमिक्स पे लगें तो बलूचिस्तान के जो एरिया हैं जहां से निकलता है उनको बेनिफिट होगा, उधर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। ये कौन करेगा? या तो आप हट जाएं, सरकारी इदारे हट जाएं, फिर लेट द प्राइवेट सेक्टर टेक द लीड। अब बलूचिस्तान में अब जब माइनिंग शुरू हुई, रेकोडेक वर्ल्ड रडार में आया, तो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं जिनके पीछे मैं मिन्नतें करता था
کہ آئیں آپ بلوچستان میں انویسٹمنٹ کریں, اور سب کے کان کھڑے ہو گئے اور بلوچستان میں کوئی مائن چاہ رہا ہے, کوئی مائن چاہ رہا ہے. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں خود کوالیفائڈ ہونا ہے, پھر ہم آئی ٹو آئی آگے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جو قوم کے لیے بینیفیشل ہوگی. اچھا ایک اور چیز بھی ہے, نان میٹل ریسورسز بھی ہوتی ہیں بہت ساری, یعنی میٹل تو ٹھوس دھاتیں یہ مختلف نوعیت کی ہیں, دنیا میں بڑی مقبول ہوتی ہیں, اس میں مایع بھی ہے, گیس بھی, آپ جانتے ہوں گے. ان کے ریزروز بھی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں موجود ہیں, اور پتھروں کا تو خیر بہت مرتبہ آپ ذکر کر چکے ہیں, یعنی جو زمین کی سطح سے اوپر بھی ہوتی ہیں کچھ, کیونکہ اس میں آپ لوگوں کے بڑی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں کہ کس طرح سے جو قدرتی وسائل ہیں ان کو دیکھا جائے. کچھ زمین کی سطح کے بالکل اوپرلی سطح پر ہوتی ہیں, تو ان کے متعلق بھی ہمیں بتائیے گا, جس کے لیے مائننگ ریکوائرڈ نہیں ہوتی بلکہ کھدائی سے بھی نکالے جا سکتے ہیں. ایسی چیزیں بھی ہیں؟ بالکل, کوئی شک نہیں, واضح ذرا کر دیجیے گا ناظرین کو. اب سوئی گیس جو ہے وہ ڈپلیٹ ہونے والی ہے, لیکن اس کے نزدیک ہی ٹائٹ گیس بھی ڈسکور ہوئی ہے. اسی طرح اور بھی ریزرو ہیں, گورنمنٹ اس کو ڈسکلوز نہیں کرتی. لیکن اب میں آتا ہوں, آپ نے نان میٹالک منرل, جی بالکل. نان میٹالک میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ نے سٹون کا ذکر کیا. سٹون میں بھی ماربل ہے, گرانائٹ ہے, اونکس ہے, لائم سٹون ہے, سینڈ سٹون ہے. دیر آر سو مینی تھنگز وی کین ٹاک اباؤٹ. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کا را مٹیریل ابھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی اس کو ویلیو ایڈ ہونے چاہیے. 10 روپے کا پتھر جو آپ بیچتے ہیں را مٹیریل, وہ 1000 روپے میں اس کی پروڈکٹ بن کے پوری دنیا میں بکتی ہے, تو آپ 990 روپیز کا نقصان کرتے ہیں. تو آج تک گورنمنٹ نے کبھی کوشش نہیں کی کہ وہ انڈسٹری لگائے اور اس کو ویلیو ایڈ کرے. اسی طرح جپسم ہے, اسی طرح ورمکولائٹ ہے, اسی طرح کرومائٹ ہے, اسی طرح کاپر ہے, اسی طرح بیرائٹ ہے. یہ ڈیفرنٹ مائنز ہیں. سو وی مسٹ ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی مسٹ کوالیفائی آور سیلف. اللہ تعالیٰ نے جو ذخیرے دیے ہیں تو وی مسٹ کوالیفائی آور سیلف. یہ گورنمنٹ کے سوچنے کی بات ہے. مجھے صحیح بتائیے گا, آر پیپل ایکسپلائٹنگ دس ریسورس پراپرلی؟ Is it being utilized or used in the right direction? And perhaps we can play as a conduit to even resources coming from Afghanistan, کیونکہ ان کو بھی بہت ساری problems ابھی faced ہیں. Do you think we can take control of the resources in this region and do something about it? کیا کہتے ہیں آپ؟ Is it practically possible? معذرت کے ساتھ بلوچستان کا سیکرٹ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں, کیونکہ سکسیسو گورنمنٹ خوب بندر بانٹ کرتی, سب سے پہلے سیاستدان تو خود ریزرو لیتے ہیں ہر قسم کا, وہ مارک کرتے ہیں, ٹوپو شیٹ پہ لیتے ہیں اور لے لیا. اتنے لوگوں کے پاس بلوچستان کے وسائل موجود ہیں لیکن وہ کوالیفائڈ نہیں ہے. دے آر لوکنگ کہ کوئی انویسٹر ان کے گھر پہ آ جائے خود چل کے, تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. But they know where it is and they know how to use it. Now I am telling you something very sad. افغانستان سے سٹون آ رہا ہے اور وہ انڈر ڈیٹری یہاں سے ایکسپورٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے سٹون کو ویلیو نہیں ہے جو افغانستان کے سٹون کو ویلیو ہے. کس کو فائدہ ہے اس کا؟ ویلیو ایڈ تو نہیں ہو رہا. آپ افغانستان سے سٹون لا رہے ہیں, ان کو بھی ٹیکس دے رہے ہیں, آپ یہاں سے لا رہے ہیں, ادھر بھی ٹیکس دے رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی جو بینیفٹ ہمارے پتھر کو ہونا چاہیے وہ ہمیں نہیں مل رہا, وہ الٹیمیٹلی اس کو دے رہا ہے. یہ کس نے سوچنا ہے؟ یہ جو سیکریٹریٹس میں بیٹھے انہوں نے سوچنا ہے. پولیٹیشین تو آتا ہے 3-4 سال کے لیے, وہ اتنا کوالیفائڈ بھی نہیں ہے. تو دے ہیو ٹو تھنک آن دس. انفارچونیٹلی دے ہیو ناٹ. جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی میں نے آپ کو حالت بتا دی کہ حالت کیا ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. ظاہری بات ہے اس میں پاکستان کے کردار کے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے, اور بلوچستان کی بات سردار صاحب نہ کریں تو ایسا ہوتا نہیں ہے, تو بلوچستان کی بات ضرور کرتے ہیں. وہ انہوں نے کر لی اور بڑی اہمیت اس کی بیان کی ہمارے سامنے. سر لیکن سوال میرا گھوم کے وہیں آ گیا, یہ اتنا لارجر اسٹریٹجی جس کے بارے میں ہم نے بات کی, ہم کہاں پلیز بتائیں نا, ہم کہاں پر ہیں یہ بتائیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ہندوستان نے یہ کیا, چین نے وہ کیا, آپ نے کہا ادھر بھی چا بہا, مطلب بہت ساری چیزیں ہو گئیں. ہم کہاں, مطلب ہمارا رول کہاں گیا, یہ بتائیں مجھے. یہ ڈیفیکلٹ ہے, لیکن I would not mind giving my thoughts on that. جی کہ دیکھیں پاکستان کا اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. جیسے جیسے دنیا میں ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کی ضرورت زیادہ پڑے گی لوگوں کو.
چائنا نے ایسی تو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جو میجر کوریڈور ہے پاکستان میں نہیں جال بچھایا اس کا. تو اب ایک بہت بڑا میرا بھی سوال ہے گورنمنٹ سے بھی اور قوم سے بھی کہ چائنا نے تو چلیں $65 بلین کمٹ کر لیے, لیکن ہم نے کیا کیا؟ آپ جب کوئی فیکٹری لگاتے ہیں اور ادھر پروڈکٹ بناتے ہیں تو لامحال اس کی مارکیٹنگ ہوتی ہے, آپ اس کا جال بچھاتے ہیں, آپ مارکیٹ ڈھونڈتے ہیں, اس کو بیچتے ہیں. تو پاکستان میں اتنا کچھ ہو گیا تو ابھی تک ہم نے نہ, ہم یہ کویشچن کرتے ہیں کہ سی پیک کا ہمیں فائدہ کیا ہوا, سی پیک میں کیا ہوا. ابھی دیکھیں ہمارے, میں نام نہیں لیتا ہوں, محترم ہے کہ ہمارے ایک وزیر اعظم جو ہے وہ گوادر, بلکہ 2 وزیر اعظم گوادر ایئرپورٹ کا سی پورٹ پہ بیٹھ کے فیتا کاٹ گئے. آج بھی 3 روز پہلے سول ایویشن نے کہا کہ جی ہم 2025 میں گوادر ایئرپورٹ دیں گے. نہیں تو تصویریں چل گئی. دیکھیں میں تو پاکستانی ہوں, میں برداشت کر لوں گا کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے میں صبر کر لوں گا, لیکن دنیا تو مذاق اڑائے گی ہماری. آپ کی نیکسٹ ڈور نیبر ایران کے ساتھ چائنا نے $600 بلین کا معاہدے کیے ہیں. کہاں $65 بلین, کہاں $600 بلین. تو پلیز ڈونٹ پلے ود یور ڈیسٹنی. ہمیں کچھ کرنا ہے, ہم تمام اپنے ایگز ایک باسکٹ میں نہیں ڈال دیں. وی ہیو ٹو موو فارورڈ. ہمیں خود کرنا ہے, ایز اے قوم خود کرنا ہے. تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پاکستان ڈائمینشنلی از اے ویری ویری امپورٹنٹ اسٹیٹ. الحمدللہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں, چھوٹے ضرور ہیں لیکن اللہ نے ہمیں بہت وسائل دیے ہوئے ہیں. سو وی ہیو ٹو موو فارورڈ, وی ہیو ٹو لک فارورڈ. اب ہمارے بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں, حکام ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں سے لوگ اگر باہر جا رہے ہیں تو کیا ہوا, الحمدللہ ہمیں تکلیف ہے. میرے بس میں ہو تو میں ان لوگوں کو پاؤں سے پکڑ کے روکوں کہ اپنی ماں کو مت چھوڑو, لیکن ادھر کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. دس از دی ڈائمینشن ویئر وی آر ہیڈنگ. وہ ہمارے نہیں رہیں گے, باہر جائیں گے. آپ ڈالرز پہ خوش ہو رہے ہیں, نعوذ باللہ یہ ڈالر آنے جانے والی چیز ہے. یہ اگر باہر چلے گئے تو ان کے دماغ چینج ہو جائیں گے, ہم کہاں لائیں گے, ہمیں اپنا نہیں سمجھیں گے. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم ایز اے نیشن, وی آر گریٹ نیشن, وی آر گریٹ کنٹری. ہم اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ ہیں, ہم کسی سے کم نہیں ہیں. پلیز فار گاڈ سیک ڈونٹ ڈی ویلیو سے. تمام سیاستدانوں کو میرا پیغام ہے, آپ الیکشن کے لیے جا رہے ہیں, ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کو ویلیو ایڈ کرنا ہے. ڈونٹ ڈی ویلیویٹ. ماں کے خلاف بات نہیں کرنی, اس کو آگے لے کے جانا ہے. اچھا ایک سوال پھر یہیں, یہ جو ابھی منشور آپ نے دیکھے ہوں گے, ہر بندہ لا رہا ہے. ابھی مجھے پتہ لگا ہے بڑی سیاسی جماعتیں بھی 3-4 دن کے اندر اپنا جو ہے وہ کمپین, تو وہ اس میں کچھ آپ نے دیکھا سی پیک کے متعلق؟ ایسے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے, میں نے تقریریں بہت ساری سنی ہیں, جو سنی ہیں اس میں میں نے اس کے بارے میں نہیں سنا. میں نے یہ ضرور سنا ہے کہ وہ بندہ بہت برا تھا, وہ والا بندہ بہت برا تھا, وہ اس کے ساتھ اچھا ہوا, اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. اور میں نے کوئی بات سنی نہیں. سی پیک کے بارے میں آپ نے کچھ سنا سیاستدانوں سے؟ بالکل, جو مین سٹریم پالیٹکس ہیں ان کے ایجنڈاز میں یہ شامل ہے کہ جی ہاں, مین سٹریم پالیٹکس, پولیٹیکل پارٹیز کی میں بات کر رہا ہوں کہ جی یہ سی پیک کو آگے لے کے جانا ہے, کمپلیٹ کرنا ہے, پاکستان کے بہت فائدے میں. کہنا کافی نہیں ہے. دیکھیں جب سے سی پیک شروع ہوا ہے تقریباً 3-4 گورنمنٹس گزر چکی یہاں سے, تو ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں. سو وی ہیو ٹو موو فارورڈ, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ جو نیشنل سینٹیمنٹس ہیں, جو نیشنل انٹرسٹ ہیں, وہ ایک پارٹی ایک گورنمنٹ حل نہیں کر سکتی. قوم مینڈیٹ دیتی ہے نیشنل اسمبلی کو, قوم مینڈیٹ دیتی ہے سینٹ کو, قوم مینڈیٹ دیتی ہے پروونشل اسمبلی کو. They have to resolve it. اچھا, why don't we have something like a larger body rather than an authority looking after CPEC? آپ نے SIFC بنائی, اسی طرز کے اوپر سی پیک کی اتھارٹی کو رن کرنے کے لیے بھی ایک بہت کمپریہنسو قسم کا سیٹ اپ ہو تو بہتر نہیں ہوگا؟ بیکاز رائٹ ناؤ سی پیک از گوئنگ ٹو بی اے کمپوننٹ, ون آف دا کمپوننٹس آف SIFC, اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر G2G ابھی تک کر رہا ہے. پھر فیوچر میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی بھی انویسٹمنٹس ایکسپیکٹڈ ہیں. لیکن آپ کے خیال سے سی پیک اتھارٹی کی جگہ اسی طرح کا کوئی نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں بہت سارے ادارے ایک ساتھ فنکشن کریں تاکہ سی پیک تیزی سے ہو, جو بھی اس کی شکل ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ آئی تھنک سی پیک جو ہے وہ ڈفرینٹ اکنامک سیکٹرز میں موو اراؤنڈ کر رہا ہے. انفراسٹرکچر ہے, پاور ہے, ایگریکلچر ہے.
تو آپ کو ساری منسٹریز کی اور سارے جو ادارے ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی ایس آئی ایف سی میں ٹھیک ہے یہ یا علیحدہ؟ میرا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایس آئی ایف سی کے ایگزسٹنگ سٹرکچر کے بیچ میں اس کو ایک کمپوننٹ بنا دیں یا اس کو سیپریٹ ایک لے کے چلیں؟ آئی تھنک جیسے چل رہا ہے اس ایسے چلنا چاہیے, میری اپنی اوپینین ہے, کیونکہ آپ دیکھیں پروونشل گورنمنٹ کی بھی مینڈیٹ چاہیے آپ کو. دیکھیں ایس آئی ایف سی کے پاس پاور زیادہ ہیں, آئی ول بی ویری فرینک. تو اگر یہ سی پیک کو تھوڑا لک آفٹر کریں گے یا یہ پریورٹائز کریں گے تو کام جلدی ہوگا. لیٹس بی ویری فرینک. ایس آئی ایف سی بھی آئی بلیو کہ کوآرڈینیشن کر رہے ہیں نا, جی تو وہ اپنی ایڈوائس دے سکتے ہیں, وہ اپنے جو کنسرنز ہیں ان کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. بٹ آئی تھنک جو ہمیں امپاور کرنا ہے تمام ڈپارٹمنٹس کو جو ایکٹیولی who have the legal authority and who have to perform, ان کو امپاور کرنا ہوگا. بیچ میں آپ نے یاد ہوگا آپ کو سی پیک اتھارٹی بھی بنی تھی, جی بنی, الٹیمیٹلی وہ فزل آؤٹ ہو گئی. تو آپ کو ان اداروں کو ایس آئی ایف سی کی اپنی مینڈیٹ ہے, لیکن جتنے ہماری منسٹریز ادارے ہیں وہ پلاننگ کمیشن ہے, مین فوکل منسٹری تو وہی ہے, تو دے ہیو ٹو ورک ان دیئر ڈائمینشنز. تھوڑا اس کو میرے خیال سے ایک دفعہ حکومت کو بھی, آنے والی حکومت کو بھی بڑا باریکی سے دیکھنا پڑے گا. اور میرے خیال سے جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری سیاسی جماعتوں کے ایجنڈے کے اوپر یہ شامل تو ہے, ماضی کے اندر میرے خیال سے کچھ ایسی مس انڈرسٹینڈنگ سمجھ لیں یا سری لنکا کے اندر ہونے والے واقعات کے پس منظر کے اندر شاید سی پیک کے اندر تھوڑا سا ٹھہرا ہوا ہے. مختصراً آخر میں یہ کہنا چاہوں گا سر, سری لنکا کے اندر اصل میں پیش آنے والے جو واقعات تھے ان میں پوری دنیا کی آنکھیں کھول دیں. یہ تقریباً 3-4 سال پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا. میری خواہش تو یہ تھی کہ آپ کے ساتھ اور مزید گفتگو جاری رہتی, کیونکہ آپ اس کے بارے میں وضاحت بھی دیتے اور بڑی کمپریہنسولی بتاتے بھی, لیکن میرے پاس مختصر ہے. ناظرین, وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.